آج انشاءاللہ ہم اپنی قبر، آخرت اور موت کی تیاری کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ یاد رہے کہ وقت بھی مقرر ہے اور مقام بھی مقرر ہے۔ کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کہیں سفر پہ ہوتے ہیں، راستے میں ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے ہمارا ہی، بالکل قریب سے گاڑی گزرتی ہے یا ہم روڈ پار کر رہے ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں، گرتے گرتے بچ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار آج میں بچ گیا۔ دراصل ہم بچے نہیں، ہمارا وقت آیا نہیں۔ جس دن وقت آیا نا اس دن نہیں بچے گا، اس دن جگہ بھی وہی ہوگی جو لکھی ہوئی ہے اور وقت بھی وہی ہوگا جو لکھا ہوا۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی بھی آپ کا بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ ساتھی جو تھا اس کو حضرت ملک الموت جو ہے وہ کافی گور کر دیکھ رہے تھے۔ تو ملک الموت تو چلے گئے، تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ حضور کون تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے۔ کہا لگتا ہے میری روح قبض کرنے آ گئے حضرت، آپ ایسا کریں، آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ فوراً مجھے یہاں سے ہندوستان بھیج دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی، ہوا نے اس شخص کو سفر کروا کے ہندوستان بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ملک الموت پھر حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم جو ہے میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے؟ تو کہا حضور میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ دیر بعد اس بندے کی روح میں نے ہند سے قبض کرنی ہے اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا۔ اللہ اکبر! تو آپ نے فرمایا میں نے ہی تو دعا کی اور یہ ہند پہنچا اور پھر اگلے لمحے انہوں نے ہند سے اس کی روح قبض کر لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت بھی لکھا ہوا ہے اور مقام بھی طے ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے آج ہم میں سے کسی کی موت ہو جائے۔ اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہم میں سے کوئی آج بھی دنیا سے جا سکتا ہے؟ کوئی ہے جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ گھر تک خیر سے پہنچے؟ کسی کو نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ پل کی خبر نہیں ہے مگر کل کی پلاننگ ہے، برسوں کی پلاننگ ہے، مرنے کی پلاننگ نہیں۔ حالانکہ جس قبر میں اور آپ جائیں گے وہاں کیا کچھ ہوگا، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا رقت انگیز واقعہ ہے اور اس واقعے سے ہمیں بہت سارے عبرت کے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے۔ جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے، وہاں سے جنازہ گزرا، آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زاروں کتار دوڑتی ہوئی اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس یتیم بچی کے سر پر پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹی تم پر نہیں، تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے ان پر کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہی چھوٹی بچی آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ باپ سے بڑی محبت تھی، اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، وہ قبرستان جا رہی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے۔ جب قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی، حضرت سیدنا حسن بصری جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے، چھپ گئے کہ دیکھوں یہ بچی کیا کہتی ہے۔ وہ چھوٹی بچی اپنے رخسار اپنے بابا جان کی قبر کی مٹی سے لگا کر کہتی ہے اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے،
آج رات قبر میں آپ کے ہاتھ پاؤں کس نے دبائے؟ اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں آپ کو کس نے پانی پلایا؟ اے بابا جان کل میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج رات آپ کو قبر میں کس نے چادر اڑائی؟ اے بابا جان کل تو آپ کو جب بھوک لگی تھی تو میں نے آپ کو کھانا پیش کیا تھا، آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک لگی تو کس نے کھانا دیا ہوگا؟ سیدنا حسن بصری غم کی ماری اور اس دکھیاری بچی کی یہ باتیں سن کر رو پڑے، قریب آئے اور کہا ہے بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان دفن کے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کہ اب بھی آپ کا چہرہ اس حالت پر ہے یا آپ کا چہرہ پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان آپ کو صاف ستھرا کفن پہنایا گیا تھا۔ اے عاشقان رسول ذرا اپنا سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچو، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں بھی ہمارے دوست قبر میں ایک چہرہ تو قبلہ رو کر دیں گے نا، کفن تو صاف ستھرا پہنائیں گے، مگر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا حسن بصری کہتے ہیں اپنے والد سے یہ پوچھو کہ بابا جان کل تو آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہے؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح اور سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا، آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا یا آپ ناکام رہے ہیں۔ اے بابا جان سنا ہے علماء سے بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے، بعض پر تنگی کرتی ہے، آپ بتائیے آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی کی؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کے کفن کو آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے، اے خدائے رحمان قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے مگر یہ قبر کا سفر ہم سب نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے گھر میں لائٹ جائے تو جنریٹر ہونا چاہیے، پنکھا چلنے کے لیے یو پی ایس ہونا چاہیے، گرمی میں بغیر لائٹ کے جس کو نیند نہ آتی ہو، نرم تکیہ نہ ہو تو نیند نہ آتی ہو، نرم بستر نہ ہو تو جسے نیند نہ آتی ہو، جس کے کمرے میں اگر اندھیرے میں کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے، کوئی چوہا آ جائے، چھپکلی آ جائے تو جس کی چیخ نکل جاتی ہو، اس کو اکیلے کمرے میں اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ ہم جیسا کمزور انسان جب قبر میں جائے گا تو سوچو وہاں اگر اللہ نہ کرے جہنم کی آگ بھڑکا دی، وہاں اگر اللہ نہ کرے سانپ اور بچھو آ گئے، ادھر تو میرے اور آپ کے جسم پر کوئی کیڑا آئے تو فوراً ہٹا دیتے ہیں، اس وقت تو کیڑے ہوں گے تو بھی بندہ نہیں ہٹا سکے، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں مگر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ سے اسے دور کر سکے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا کبھی نہ کبھی تو قبرستان جانے کا اتفاق ہوا ہوگا نا۔ یہ جو قبریں اوپر سے ساری ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر آپ کسی ایک کالونی میں جائیں، غریبوں کی آبادی میں جائیں تو مکان دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے غریب رہتے ہیں ادھر۔ امیر کے علاقے میں جائیں تو کوٹھیاں دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کوٹھیوں میں امیر اور سکون سے رہنے والے رہ رہے ہیں، مگر قبروں کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا، دکھتی ساری ایک جیسی ہیں مگر ہر قبر کی داستان جدا ہے۔ کوئی تو قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے، کوئی تو قبر میں جلوائے مصطفیٰ میں گم ہے، کسی کی قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کوئی تو اپنی قبر میں نم کا نومت العروس
کے مزے لوٹ رہا ہے. کسی کو تو قبر ایسے دبا رہی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے. مگر اسی قبرستان میں کوئی قبر ایسی بھی ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں جس میں سانپ اور بچھو اس قبر والے کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں. میرے آقا نے اس طرح انگلیاں کر کے بتایا. عذاب کی ایک صورت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے بتائی کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے. کسی کو قبر نے چکنا چور کر دیا ہوتا, کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے, اسی قبرستان میں کسی قبر میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے. اشجع الاقرا, حدیث میں اس سانپ کا نام بھی بیان کیا گیا. اللہ جس سے ناراض ہو, اشجع الاقرا, اندھا سانپ ہے جو قبر میں مردے کو ڈنک مارے گا تو 70 گز مردہ زمین میں دھستا ہے. یہ عذاب بھی احادیث میں ہی بیان ہے, مگر قبرستان جا کر پتہ نہیں چلتا. مگر ان قبروں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ذرا سوچئے, جو رمضان کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا, رمضان کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ کھیلوں کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں کے نیند میں خلل ڈال کر تکلیف پہنچانے اور دل آزاری اس کا سبب بننے والا تھا, جو روزہ رمضان کا فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرتا, زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادائیگی میں بخل کرتا, حرام روزی کمانے والا تھا, سود اور رشوت کا لین دین کرنے والا تھا, لوگوں کے قرضے دبا دینے والا تھا, شراب پینے والا تھا, جوا کھیلنے والا تھا, شراب اور جوئے کے اڈے چلانے والا تھا, مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا, مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بھگتا وصول کرنے والا تھا, تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا, چوری کرنے والا تھا, ڈاکہ ڈالنے والا تھا, امانت میں خیانت کرنے والا تھا, زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا, بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا, اقتدار کے نشے میں ہو کر لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا. وہ سوچے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا, وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکے گا, عذاب قبر سے وہ کیسے چھٹکارا پا سکے گا. ذرا سوچئے میرے بھی پیارے اسلامی بھائیوں, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قبر کی اسی رات کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں. ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے, شام آ گئی سر پر, کہاں سویا ہے مسافر, ہائے کتنا لا ابالی ہے, اندھیرا گھر اکیلی جان, اندھیرا گھر اکیلی جان, دم گھٹتا دل اکتاتا, خدا کو یاد کر پیارے, وہ ساتھ آنے والی ہے. خدا کو یاد کر پیارے, وہ ساتھ آنے والی ہے. زمین تپتی, کٹیلی راہ, بھاری بوجھ, گھائل پاؤں, مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے. نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر, تیری منزل ہوئی کھوٹی. ارے او جانے والے, نیند یہ کب کی نکالی ہے, بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے, قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا, پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا. موت آئی, پہلوان بھی چل دیے, کدھر گئے جن کے کرو فر تھے, کدھر گئے جن کے باڈی گارڈ تھے, کدھر گئے جن کے آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے, جو کہتے تھے مجھ سے آنکھیں نہ ملایا کرو, میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا, میں چوٹی کی طرح مسل دیتا ہوں, میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا, تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا, تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جن کے پیر زمین پہ نہیں رہتے تھے وہ آج کدھر گئے. موت آئی, پہلوان بھی چل دیے, خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا, زور تیرا خاک میں مل جائے گا. تیری طاقت, تیرا فن, عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا. سرمایہ تیرا, بندہ کہتا ہے پیسے ہونے چاہیے,
जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी, इतने पैसा जमा कर लूं फिर सुकून से जीऊंगा, मगर जब कब्र में जाएंगे ना तो कोई तिजोरी नहीं होगी, कफन में कोई जेब नहीं होगा, ये सारा सरमाया इधर ही रह जाएगा। और अगर अल्लाह नाराज हुआ तो मैं अकेला कब्र में क्या करूंगा? सोचो, तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा। ए ओहदों के पीछे भागने वालों, कोई सीट मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, ऐसी फाइल आगे बढ़ाऊं कि चेयरमैन बन जाऊं, किसी सोसाइटी का सदर बन जाऊं, किसी तरह कोई सीट मिल जाए। कितने दिन इस कुर्सी के मजे करोगे? तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा, कुछ न काम आएगा सरमाया तेरा। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, सुनो कब्र रोज क्या पुकार रही है। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख, मैं हूं अंधेरी कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा। आज बंदा कहता है मैं अकेला कहीं नहीं जाता, सब जगह दोस्त चाहिए, घूमने फिरने के लिए दोस्त चाहिए, जिधर जाता हूं मेरे संगी, मेरे बेली, मेरे दोस्त साथ होते हैं। कब्र में कोई साथ नहीं आएगा। हाँ, कांधों पर उठाएंगे, कब्र पे कब्रिस्तान ले जाएंगे, जब कब्र पे लिटाएंगे ना, वही दोस्त जो आज मेरी और आपकी हवा का इंतजाम करते हैं, वही बेटे, वही मुलाजिम जो मुझे और आपको सुकून पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जब कब्र में डाल देंगे ना तो कहेंगे जरा सही मिट्टी डालो, देखो कोई सुराख बाकी ना रह जाए, एक रोशनी की राह भी नहीं बाकी रखेंगे, और सब मनो मट्टी डालकर हमें अकेले छोड़कर आ जाएंगे। सुनो, कब्र कहती है मेरे अंदर तू अकेला आएगा, मेरे अंदर तू अकेला आएगा। हाँ, मगर आमान लेता आएगा, नरम बिस्तर घर पे ही रह जाएगा। वो वाला तकिया चाहिए, नरम बिस्तर चाहिए, मेरा पसंद का मुझे चादर चाहिए, नरम बिस्तर घर पे ही रह जाएंगे, तुझको फर्शे खाक पर दफनाएंगे। गुप अंधेरी कब्र में जब जाएगा, बेअमल बे इंतहा घबराएगा, काम मालो जर न कुछ आएगा, गाफिल इंसान याद रख पछताएगा, जब तेरे साथी तुझे छोड़ आएंगे, कब्र में कीड़े तुझे खा जाएंगे, कब्र में तेरा कफन फट जाएगा, याद रख नाजुक बदन फट जाएगा। छोटा सा कीड़ा काट लेना, रात मच्छर काट ले तो नींद नहीं आती, बिस्तर में खटमल घुस जाए तो चैन नहीं आता है। एक डंक मारने के बाद हम कितने दिनों तक एलर्जी की दवाएं खाते रहते हैं। जरा सोचो, जब जिस्म फटेगा तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा, खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा, आह उबल कर आंख भी बह जाएगी, खाल उधड़कर कब्र में रह जाएगी, सांप बिच्छू कब्र में गिरा गए, क्या करेगा बेअमल गर छा गए। गोरे नेका, नेक लोगों की कब्र कैसी होगी जिनसे अल्लाह राजी होगा, गोरे नेका बाग होगी खुल्द का, मुजरिमों की कब्र दोज़ख का घड़ा, खिलखिला कर हंस रहा है बेखबर, कब्र में रोएगा चीखे मार कर ले तौबा की रहमत है बड़ी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। कब तक अल्लाह को नाराज करेंगे, कब तक नमाज़े कज़ा करेंगे, कब तक अल्लाह की नाफरमानी वाले हम काम करेंगे। अरे आज भी मर सकते हैं, कौन आएगा बचाने, कब्र में आओ, इस इज्तिमा पे तौबा करो, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। वक्त आखिर या खुदा तार को खैर से सरकार का दीदार हो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारी
موت کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ سنو، اللہ فرماتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے. اور جو آیت کا اگلا حصہ ہے نا، خدا کی قسم یہی اصل بات ہے. لوگ کہتے ہیں یار جس کا گھر بڑا ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، جو خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، جو طاقتور ہے وہ کامیاب ہے، جس کی شہرت ہے وہ کامیاب ہے. نہیں جناب، سنو قرآن کیا کہتا ہے کامیاب کون ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ فرماتا ہے جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. ارے وہی تو کامیاب ہے. مجھے بتاؤ، ادھر بڑے گھر ہو، نرم بستر ہو، آگے نوکر چاکر ہو اور قبر کیڑوں والی تیار ہو، اس کی قبر آگ والی تیار ہو، کون سی کامیابی ہے یہ؟ ادھر ساری دنیا جانتی ہو، ساری دنیا میں شہرت ہو اور ادھر فرشتے مارنے کے لیے تیار کھڑے ہو، یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر بینک بیلنس بھرے ہوئے ہو، ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہو، کروڑوں کا میں مالک ہوں، اور ادھر اگر نامہ اعمال خالی ہے تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر دنیا والے میرے نام سے راضی ہو اور ادھر رب ہی مجھ سے ناراض ہو، یہ کون سی کامیابی ہے؟ خدا کی قسم کامیابی یہ ہے چاہے مجھے کوئی نہ پہچانے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں، چاہے دنیا میں چھوٹا سا گھر ہو مگر جس قبر میں جاؤں وہ میرا جنت کا باغ بن جائے. کامیابی تو یہ ہے چاہے دنیا میں سختیوں والی زندگی گزرے مگر قیامت کے دن مجھے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے. اصل کامیابی تو وہ ہے. ارے چاہے یہاں میرے اکاؤنٹ میں پیسے تھوڑے ہو جائیں مگر میرے نیکیوں کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہو، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں. اصل کامیابی تو یہ ہے چاہے مجھے یہاں بڑی بڑی محفلوں میں، بڑے بڑے پروگراموں میں، بڑی جگہوں پہ نہ بلایا جاتا ہو مگر جب قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کا اعلان ہو اور میرا نام پکارا جائے کہ میرے بندے کھڑا ہو اور جنت میں چلا جا، جسے آگ سے بچایا گیا. پھر سنو یہ آیت کا جز، خدا کی قسم یہ یاد کر لو کہ کامیاب کون ہے. قرآن بتا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ فرما رہا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. اللہ آج کے اجتماع میں تجھ سے دعا کرتے ہمیں آگ میں مت ڈالیو مالک. گناہگار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں، گناہگار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب. میں کر کے تو پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے تو حقیقی تو پکا کر دے
جائے پھنس جائیں گے مولا، بڑے گناہ ہیں، آج اقرار کرتے ہیں گناہگار ہیں، اور آج تجھ سے وعدہ بھی کریں گے مولا، بڑے گناہ کر لیے، بڑی خطائیں کر لی، آج آگے تیرے دربار میں، آج ہم سب کی گناہ معاف فرما دے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اے اللہ قیامت میں جن خوش نصیبوں کو تو آگ سے بچا کر، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے، ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را موت کی تیاری کرنی ہے، بہت گناہ کر لیے، بہت اللہ کو ناراض کر لیا، کب تک ناراض کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کرتے رہو گے؟ کب تک حرام کماتے رہو گے؟ کب تک حرام دیکھتے رہیں گے؟ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، اگر میرا کوئی بھائی مدری چینل کے ناظرین میں سے کوئی بھی ایسا جو نمازیں قضا کر رہا ہے، جو روزوں میں غفلت کر رہا ہے، جو اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتا، جو حرام روزی کماتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، آج بدل کر جانا ہے۔ کیا پتہ یہ زندگی کا آخری موقع ہو، اللہ نے موقع دیا ہے آج توبہ کرنے کا۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے اولیاء کرام بیٹھے ہو، کتنے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہو، آج آئے ہو نا، آج اللہ سے معافی مانگ کر جانا۔ دیکھو دنیا میں نا ہم ماں باپ سے زیادہ تو کوئی نہیں چاہتا نا، لیکن بندہ ماں باپ کو بھی زیادہ ستائے نا تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، مگر میرا مالک ماں باپ سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے گناہ چھپا رہا ہے۔ کتنے گناہ ہیں جو ہمیں ہی پتہ ہے، لوگوں کو نہیں پتہ، اس نے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ سوچو اگر ہمارے عیب کھل جائے، ہمیں کوئی منہ نہ لگائے، اتنا قریب مولا، ہم اس کو ناراض کریں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج اللہ سے سچی توبہ کر کے جانا، وہ ایسا قریب ہے کہ اگر سچی توبہ کر لے وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اللہ تیری اسی قریبی بارگاہ کو پکارنے جمع ہوئے، رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا، دریا عدل کرے تر تر کمر، اچیا شانہ والے، فضل کرے بخش جا سر میں ورگے بڑا قریب ہے۔ گناہ یاد کرو اور نیت کرو، اللہ اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، اللہ اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ دیکھو وہ کیسا قریب ہے، کیسے پل میں توبہ قبول کرتا ہے۔ سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور آپ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی، 70,000 لوگ جمع ہوئے دعا کرنے کے لیے۔ جب اجتماع ہوا، دعا ہونے لگی، حضرت موسیٰ بھی اس اجتماع میں موجود ہے اور دعا ہو رہی ہے، مولا بارش برسا، بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، مولا دعا کر رہے بارش نہیں ہو رہی۔ کہ موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اے موسیٰ وہ بندہ جب تک تمہارے اندر ہے،
بارش نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ نے کہا مولا پھر؟ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اتنا سارا مجمع ہے, میری آواز کیسے پہنچے گی اس تک؟ فرمایا تم آواز لگاؤ, میرا کام پہنچانا ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, اس مجمع سے نکل جا. تو وہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. وہ بندہ سمجھ تو گیا اعلان میرے لیے ہو رہا ہے, مگر سوچنے لگا اگر میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں وہ نافرمان. کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا, شاید کوئی کھڑا ہو جائے. کوئی کھڑا نہیں ہوا. اب اس بندے نے پتہ کیا کیا, سر جھکایا اور دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگا یا اللہ آج معاف کر دے. میں مانتا ہوں 40 سال سے تجھے ناراض کر رہا ہوں, مولا آج معاف کر دے. آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کروں گا. آج عزت رکھ لے مالک, آج کھڑا ہو گیا پورے شہر کو پتہ چل جائے گا میں ہی وہ بدبخت ہوں. دیکھو میرا مالک کیسے پردے ڈالتا ہے. بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں گیا, کھڑا تو کوئی نہیں ہوا, یا اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ حضرت موسیٰ سے رب فرماتا ہے موسیٰ میرے اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. 40 سال کی نافرمانی ایک بار دل سے پکارا تھا بس. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اب مجھے تیرے دوست سے ہی ملا دے, پتا تو چلے تو کون ہے جس کی وجہ سے بارش ہوئی. سنو کیا فرمان الہی ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تب اس کے عیب چھپائے تھے, اب تو میرا فرما بردار ہو گیا, میں کیسے تجھے بتا دوں وہ کون ہے. ایسا مالک ایک بار دل سے پکارو وہ معاف کر دیتا ہے. مگر ہم ہیں کہ اس کی رحمت کی طرف نہیں آتے, ہم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, ایک شرابی شراب کی بوتل لے کر جا رہا ہے. آپ نے اسے روکا, بتاؤ کیا اس بوتل میں؟ اب ذرا غور کیجئے, بندہ سامنے ہے, ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے, کتنا فرق ہے. وہ بندہ ڈرتے ڈرتے کہتا ہے حضور سرکہ ہے. شراب کی بوتل میں کہتا ہے سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے دکھاؤ. حضرت عمر کا ایک جلال ہے, آپ کا ایک روب ہے. اب وہ سمجھ گیا کہ آج تو پکڑا گیا, مارا گیا. سوچے کتنا وقفہ ہوگا. وہ گناہگار دل ہی دل میں کہتا ہے مولا آج بچا لے, آج عمر سے بچا لے. اللہ اب شراب نہیں پیوں گا, آج معافی مانگتا ہوں اس سے. سیکنڈ ہی لگے ہوں گے نا, کتنی دیر کا وقفہ ملا اسے. مگر وہ دل کی گہرائیوں سے اس نے پکارا. اس نے جب بوتل حضرت عمر کی طرف بڑھائی نا, پیارے اسلامی بھائی وہ بوتل شراب سے سرکے میں بدل چکی تھی. یہ ہے میرا مالک, یہ ہے اس کی رحمت. وہ چاہتا ہے میں اور آپ بخشے جائیں, اس کی رحمت چاہتی ہے ہم بخشے جائیں, مگر ہم ہے کہ اسے راضی کرنے کی طرف نہیں آتے. مومن جو ہے نا عاشق رسول ہوتا ہے, وہ تو انتظار کرتا ہے موت کا. گناہگار ڈرتا ہے کہ وہاں مار پڑنی ہے, لیکن جب عاشق رسول جائے تو پھر کیا ہوگا. شاعر کہتے ہیں قبر میں سرکار آئیں گے. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو, بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار, جان دے دو, ادھر تو دیدار ہونا ہے. جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. عاشق رسول جو نمازیں پڑھ کے سنتوں پر عمل کر کے دین متین کی خدمت کر کے حرام روزی ٹھکرا کر تھوڑے حلال پر بھی گزارا کر کے اپنی آنکھوں کی, اپنے کانوں کی, اپنی زبان کی حفاظت کر کے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر کے, اپنی پارسائی کی حفاظت کر کے جب وہ قبر میں جائے گا نا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور, قیامت تک چشمے نور کے ہوں گے. کب؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. عاشق رسول تو انتظار کرتا ہے موت کا. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. وہ تو انتظار کرتا ہے کہ جب آقا آئیں گے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس.
ساری زندگی جن کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، ساری زندگی جن پر درود پڑھتا رہا، ساری زندگی جن کی نعتیں پڑھتا رہا، ساری زندگی جن کا میلاد مناتا رہا، ساری زندگی جن کی بات کو یاد کر کے زندگی گزارتا رہا، ارے اب وہ قبر میں آئے ہیں، میں قدموں سے کیسے اٹھوں گا؟ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا، دو میں سے کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، یہ دو ہی قبریں ہوتی ہیں۔ آج طے کرنا ہے زندگی اگر ایسی گزارنی ہے کہ قبر جنت کا باغ بن جائے تو دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو پکار رہا ہے، آ جاؤ اس ماحول سے واپس پہنچ جاؤ۔ بدلتے کیوں نہیں ہم؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج آخر میں وجہ بھی سنو۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جب نیت کرتے ہیں نا اس وقت تو شاید دل میں پکا ارادہ ہوتا ہے، مگر اس کے بعد جب ہم اجتماع سے یا محفل سے یا جو بھی تمہارا اچھی نیک ماحول ہوتا ہے اس سے اٹھ کے جاتے نا، پھر ہمارے جو ماحول ہوتا ہے وہ دوست ہمارے اچھے نہیں ہوتے، وہ ہمیں نمازی نہیں بننے دیتے۔ ہم نمازی بنتے ہمارا مذاق اڑاتے، خیر تو ہے بھائی مولوی بن گیا، جمعہ پڑھتا تھا تجھے کیا ہو گیا؟ یہ کیا تو بھائی سر پہ ٹوپی سجا لی ہے، امامہ پہن لیا ہے، سنتوں پر عمل شروع کر دیا ہے، حرام روزی چھوڑ دی ہے۔ ہمارے دوست ہی ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ نمازی نہیں بن سکتے، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ اللہ کے فرما بردار نہیں بن سکتے۔ پہلے طے کر لو، آپ قبر جنت کا باغ بنانی ہے تو پھر تبدیلی لانی پڑے گی۔ اگر آپ کی مرضی ہے کہ نہیں جیسی زندگی گزر رہی ویسی گزاروں گا تو پھر آپ کی مرضی، لیکن اگر آج دل پر چوٹ لگی ہے نا اور بدلنا چاہتے ہو تو محفل بدلنی ہوگی، ماحول بدلنا ہوگا، دوستی بدلنی ہوگی۔ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ایک دوست ایسا ہے میرا اور آپ کا، غور کر کہ جس کو دیکھوں تو خدا یاد آ جائے۔ ہمارے دوست تو وہ جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، جس کو دیکھ کر تاش کی اور جوئے کی اور حرام چیزوں کی محفلیں یاد آتی ہیں۔ ایسی دوستیاں لگائی گئی نہ کریں ایسا۔ یہ صحبت کیا اثر لاتی ہے؟ پنجابی شاعر کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزارا۔ کہتے ہیں جو برے دوست ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں جیسے لوہار کی دکان۔ لوہار کی دکان پہ جائیں، کپڑے کتنے ہی بچا لیں، یا تو کپڑوں پہ بدبو آ جائے یا اس میں کوئی نہ کوئی چنگاری جو ہے سوراخ کر دے گا۔ ہم کہتے نہیں یار میں تاش نہیں کھیلتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں شراب نہیں پیتا، میں حرام کام نہیں کرتا، دوست کرتے، میں تو صرف بیٹھا ہوتا ہوں ان کے ساتھ۔ اللہ کے بندو ادھر بیٹھ رہے ہیں، ادھر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اور کہتے میں صرف بیٹھتا ہوں۔ یہ تمہارے جسم میں، تمہارے اعمال میں چنگاریاں سوراخ کر دیں گے۔ اور وہی شاعر اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتارا۔ اچھے بندے کی صحبت کیسی ہے؟ جیسے عطر والے کی دکان۔ آپ عطر والے کی دکان پہ جاتے ہیں، پیسے خرچ کریں نہ کریں فری میں عطر لگا دیتا ہے، نہیں لگاتا تو بھی خوشبو تو آ جاتی ہے نا۔ بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتارا، سودا بھاوے ملے نہ لئیے ملے آن ہزارا۔ پیسے خرچ کریں نہ کریں خوشبو پھر بھی مل جاتی ہے۔ یہ اس اجتماع کی برکت ہے۔